السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں محمد انظر قاسمی، آج پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے، اور ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آج میں ایک ایسی چیز بتانا چاہتا ہوں جس کی مجھے بھی ضرورت ہے اور ہر دعا گو انسانوں کو ضرورت ہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہے، کیونکہ ان کا احکام کا ماننا بھی ضروری ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہر بتائے ہوئے طریقے کو دل و جان سے اور دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرنا ہے۔ چونکہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آتے اور اپنے معاملات کو پیش کرتے، اللہ کے رسول علیہ السلام ان کو جواب دیتے اور ان کے معاملات کا حل کرتے۔ بعض صحابہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے مسائل کے بارے میں پوچھتے تو ان کو مسائل کا جواب دیا جاتا، اور بعض صحابہ اپنی تنگی سے متعلق دریافت کرتے۔ کوئی کہتے اے اللہ کے رسول علیہ السلام میرا کاروبار نہیں چلتا ہے، کوئی کہتے اے اللہ کے رسول علیہ السلام میرے گھر میں فاقہ ہے، مجھے بہت تنگ دستی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے کہ سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو رات میں سونے سے پہلے، اور کما قال علیہ السلام۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ادنا انسان سے لے کر بادشاہ تک کے انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک پائے کے محدث اور مفسر تھے۔ وہ قریب المرگ یعنی بستر پر تھے، بیمار تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ عیادت کے لیے تشریف لائے اور عرض کیا اے ابن مسعود ما تشتکی، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا اے امیر المؤمنین، مجھے اپنی گناہوں کی تکلیف ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اے ابن مسعود ما تشتہی، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی خواہش کیا ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے امیر المؤمنین، مجھے اپنے رب کی رحمت کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر پوچھا اے ابن مسعود، کیا میں تمہارے لیے بیت المال سے کوئی عطیہ بھیج دوں یا کوئی وظیفہ بھیج دوں جو تمہارے کام آئیں گے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے ابن مسعود، تم اس وظیفے کو لے لو اور اس عطیے کو لے لو، تمہارے بعد میں آپ کے بچیوں کے کام آئیں گے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا آپ کو میری بچیوں کا فکر ہے کہ وہ میرے بعد وہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائیں گی؟ ابن مسعود نے کہا لیکن مجھے اس کا ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنے گھر میں اپنے بچیوں کو یہ تاکید کر رکھی ہے کہ تم رات کو سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، جو شخص سورہ واقعہ کو رات میں پڑھ کر سوئے گا اس کے گھر میں کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کبھی تنگ دستی نہیں ہوگی، اور اس کے کاروبار اچھا چلے گا، کیونکہ سورہ واقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کسی بندے کے پاس اپنی حاجت کو لے کے جاتا ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں گا اور اپنی ضرورت پوری کروں گا، تو وہ جانے سے پہلے سوچتا ہے تو ہو سکتا ہے کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ وقت جو میں جا رہا ہوں یہ اس کا سونے کا وقت ہے یا ان کا کسی اور چیز میں مشغلے کا وقت ہے، تو اس سے ہو سکتا ہے ناراض ہو جائے۔ لیکن میرے دوستو، جب وہ اللہ سے مانگتا ہے تو اس کے دل میں یہ خیالات بالکل نہیں آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہر وقت سننے والا ہے اور وہ ہر وقت دینے والا ہے۔ اس لیے اپنے گھر میں سورہ واقعہ پڑھنے کا معمول بنائے، خواہ وہ بچہ ہو یا عورت ہو یا مرد ہو، اگر قرآن پڑھنا جانتا ہے تو وہ ضرور پڑھے۔ اگر ایک ہی شخص گھر میں پڑھتا ہے تو اس کا بھی فائدہ ہے، اور اگر ہر کوئی پڑھتا ہے تو بہت ہی فائدہ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ایک حرف کے 10 نیکیاں ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ اس سورت کو
چاہے مغرب کے بعد پڑھے لیکن سونے سے پہلے پڑھ کر سونا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائیں گے اور گھر میں رحمت کے فرشتوں کو نزول کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے، جب کوئی کسی چیز کو بتاتا ہے اگر وہ اس پر خود عمل کرتا ہے تو اس کی بات مؤثر ہوتی ہے اور اس سے لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن الحمدللہ میں نے جب سے یہ حدیث سنی ہے، ایک عرصے دراز سے میں اس عمل کو کرتا ہوں، اس سورت کو پڑھتا ہوں۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس سورت کو پڑھنے کا معمول بنائے، چونکہ یہ کوئی عام انسان کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے، یہ ہم سب کے پیارے کائنات کے رب کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ اس پر ہم عمل کریں گے تو دنیا میں بھی ہمیں رزق میں برکت ملے گی اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ ہماری جو اور بھی مائیں اور بہنیں اور بھائی ہیں ان تک جب یہ ویڈیو پہنچے گی، اگر وہ اس صورت کو اپنے معمول میں لائیں گے تو اس کا ثواب ہمیں بھی ملے گا، ہم بھی اس کے ثواب کے مستحق ہوں گے۔ چلتے ہیں پھر کوئی دوسرا وظیفہ لے کر آپ کے سامنے آئیں گے۔ دوستو، اگر آپ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری اپلوڈ